رکھیں اس کے عوض میں یا کوئی بہتر چیز اور دے گا جو آپ نے نہیں مانگی، یا ایسی مصیبت اور تکلیف جو آپ کے مقدر میں تھی اس دعا کی برکت سے وہ ٹال دی، آپ سمجھ رہا نہیں قبول ہوگی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر نہیں مناسب ماننا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اس کو پینڈنگ رکھ دے، فائل اپنے پاس رکھتا، اور قیامت کا دن ہوگا نا تو کہا جائے گا کہ لوگوں یہ تمہاری درخواستیں ہیں دنیا میں قبول کرنا نہیں مناسب آج کے لیے میں نے رکھی ہیں، یہ جنت ہے، اس کی جو نعمت اس دعا کے عوض میں چاہتے ہو نا، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کی یہاں قبول ہوئی نا اس دنیا میں وہ سارے حسرت کریں گے کاش ہماری قبول نہ ہوتی، وہ تو فانی دنیا کی یار رہ گئی چیزیں، مزہ تو آج تھا۔ اس لیے میرے بھائی آپ بالکل نہ پریشان ہو، یہ بدظنی اور بدگمانی اپنے ذہن میں پیدا نہیں، شیطان کا وار ہے، وہ قابو کرنا چاہے مایوس ہو جائیں شکوے کریں، نہیں، اللہ کسی حال میں غلط نہیں کرے۔ اللہ جس کو ہم مانتے نا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جائے، چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھیالوجی کی ساری کتابیں پڑھیں، علم الہیات جو ہے نا پوری قوموں کا اللہ کے پڑھ دیں، ان دو جملوں سے آگے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، عیب کی بات اللہ میں نہیں ہوگی، جس چیز سے کوئی نقص نکلے نا یہ تو ظالم ہوا، بے رحم ہوا، اس نے وہ نہیں ہو، وہ آپ کی فہم کی غلطی ہے، اللہ میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو نام ہی اس شخصیت کا سبحان اللہ جس میں عیب اور خامی کی بات نہیں ہوگی، خامی جس میں نکلا ہے نا وہ اللہ نہیں، وہ آپ کا اپنا کوئی ذہنی مفروضہ وبحمدہ، اور ہر خوبی اس میں موجود ہے، عیب کوئی نہیں ہوگا، خوبیاں ساری ہوں گی، یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن۔ جب یہ مان لے پھر اعتراض کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی اپنی عقل کا ماتم کرے گا کہ میں کوتا فہمی سے اگر نہیں سمجھ سکتا تو یہ میری نادانی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس قصے کی بھی حقیقی روح یہ ہے کہ تم کیا سمجھے کہ میری سلطنت کے معاملے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، 3 ہی واقعے اس کے سامنے ایسے ہوئے کہ وہ چیخ اٹھے کہ بچہ مار دیا، دیواریں مرا دی، یہ کشتی توڑ دی، کچھ پلے نہیں ان کے پڑا۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں راز یہ ہے، پھر وہ بھی مان گئے۔ تو سطح پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا وہ اصل میں نہیں ہوتا، طے میں موتی ہیں، ہم صرف سمندر کا تلاطم دیکھتے ہیں، لہریں، نیچے جو موتی پرورش پا رہا ہے نا کارخانہ کوئی، ہم ان سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ مومن کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ پر یقین کرے اور کہے میں نہیں سمجھ سکتا تو میری بے عقلی ہے، اللہ جو کچھ کرتا ٹھیک ہے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں اچھائی ہے، غلطی ہے۔ یہ ایمان ہے جس سے پھر آدمی نا سدا بہار گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، وہ نہیں غمگین ہوتا، وہ نفس مطمئنہ کہ غم کی حالت میں بھی حضور مطمئن، فتح کے موقع پر بھی مطمئن۔ تو اللہ نصیب کرے، ہونا یہ چاہیے، اللہ کو جو مانتا ہے اس کے اندر پھر شکایت نہیں پیدا ہونی۔ شکایت بندوں سے کرنا جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب منع ہے کہ آدمی لوگوں سے کہتا پھر اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اپنے وہاں شکایت کے معنی میں نہیں، جلا نہیں، فریاد کر کہ میں اپنی پریشانی اور غموں کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے تو اپنا دکھ رکھنا چاہیے، ہمیں چلانا چاہیے، بعد میں جو بھی فیصلہ ہو اس پر راضی ہوں، اللہ سے بھی معاملہ نہیں عرض کرنا تو پھر تو یہ بے دینی ہوگی نا۔ یہ تو کہا گیا کہ جو دعا سے سر پھیرتے ہیں وہ مستکبر اور متکبر، میں انہیں جہنم میں گھسیڑ دوں۔ دعائیں تو کرنی تھیں، یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کی، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتا رہتا ہوں کہ اللہ میں ان پریشانیوں میں مبتلا، یہ کرنی چاہیے، یہی کہ بندگی ہے کہ آدمی اپنے عجز کا اعتراف کرتا رہے، بے بس ہے، مگر پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کرے نا راضی اسی پر ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض نہ ہو۔ جی قضائے عمری بھی ایک نماز ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس دن لوگ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 17 رکعتیں فرضوں کی بنتی ہیں، 5 نمازوں کی اور 3 وتر پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ پوری عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ اس سے بس وہ ان کی تلافی ہو جاتی ہے، قضائے عمری کہتے ہیں، اس کے ثواب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو بالکل اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں آپ حضرات نے بھی توجہ فرمائی، یہ جعلی چیزوں کے بارے میں نا ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو وہی مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ مثال بھی اسی کی دی ہے انہوں نے
کہ ہدایہ کی اتنی اونچی شرح ہے نہایا۔ انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس طرح پڑھو، کہتے ہیں دیکھیں صاحب نہایا سے کو پوچھے کہ دنیا جہان کا ذخیرہ حدیث کا کنگالو کہیں ہے یہ قضائے عمری؟ کہاں سے نکالیے؟ نام و نشان تک نہیں، جعلی کریے، بالکل بناوٹی بات ہے۔ ایک نماز بھی اس طرح نہیں سر سے اتر سکتی، جتنی چھوٹی ہیں یا وہ پڑھیں۔ اور ایک بات میری آپ سن لیں، یہ تکلف کی ضرورت نہیں، جب سے آدمی نے توبہ کیا نا اس کو ہدایت ہوگی، اس کو پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کافر مسلم ہوتا نا، نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اللہ اتنا سخت گیر نہیں اور نہ بے رحم ہے کہ وہ کہے کہ پچھلی پڑھو۔ جب سے آپ نے شروع کر دی ہے، اللہ کی توفیق سے آپ پختہ رہیں، سنت اور نفل پڑھتے رہیں، ان فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ پچھلی قضا کرنے کی دین میں کوئی ہدایت نہیں ہے، نہ حکم ہے، اس تنگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ قضاء عمری بالکل جعلی، سرے سے کسی حدیث میں ذکر نہیں، خام خواہ لکھ دیا کہ حدیث۔ جی اسلام میں کچھ احکام تدریج سے دیے گئے، آہستہ آہستہ نا حضور نے آخری احکام دیے۔ پہلے جب لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے نا، تو وہ چونکہ شرک سے نکلے تھے، اس لیے بعض احکام میں بہت سختی تھی، جن میں تصویر بھی تھی، کیونکہ تصویر بھی دنیا میں بہت بڑا شرک کا ذریعہ رہی ہے کہ نیک اور بزرگ ہستیوں کی لوگ تصویریں جو ان کو پوچھتے ہیں، اس کی شکل ہی آگے بت تراسی بن گئی، تو اس پر بھی بہت سختی تھی کہ اس گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں داخل ہوتے، نہ رکھو یہ تصویریں۔ یہ بالکل اسی طرح کا حکم تھا جس طرح قبروں کی زیارت سے بھی آپ نے بالکل روک دیا، کوئی مرد اور قبریں دیکھنے نہ جائے۔ پوجا جو پہلے لوگ کرتے رہتے، مگر بعد میں ہم دیکھتے ہیں پھر وہی حکم جو تھا قبروں کی زیارت کا، آپ نے اس کو ختم کر دیا کہ تم اب جا سکتے ہو، قبریں دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اجازت بھی دے دی، مردوں کو دی، آخر میں عورتوں کو بھی دے دی کہ عورتیں بھی اگر صبر سے کام لیں اور پردہ کر کے جائیں، چھٹی احکام میں اس طرح آہستہ آہستہ آپ نے وہاں تک پہنچایا۔ یہی حالت تصویر کی ہے۔ اب جو لوگ اس پر جمے ہوئے نا کہ نہیں جاندار کی تصویر ٹھیک نہیں، وہ بعض احادیث سے آنکھیں چراتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جب آپ نے کہا تصویر کا، تو اس میں بعد میں یہ بھی فرما دیا اللہ رقمن کی صاحب کہ کپڑوں میں بنائی ہوئی تصویریں جو ہے نا وہ بے شک جانداروں کی ہوں، ٹھیک ہے، گنجائش نکال دیں۔ اور بچیاں جو ہے نا وہ کھلونے اگر لیں، لعب البنات، وہ بالکل مجسمے بھی ہوں، بچیاں چھوٹی چھوٹی ان سے کھیلیں اور وہ گڑیا ان کی ہوں، اس کو بھی درست قرار دیجیے۔ تو پہلی بات نہیں اب رہی، اب صرف وہ تصاویر حرام ہوں گی جن سے عریانی اور بے حیائی کا کام کیا جائے، بے پردگی ہو، صاف صاف ہو، یا شرک کے لیے کوئی استعمال کرے، کسی اپنے پیر و مرشد کی بنا لے، دکان میں رکھے، بیٹھک میں لگائے کہ اس سے برکت ہوتی ہے، یہ تصورات غلط ہے۔ ان کے علاوہ ویسے اگر کوئی بناتا ہے نا تو پھر وہ جیسے کپڑے میں آپ نے اجازت دے دی کہ جاندار بھی کی ہو، کوئی حرج نہیں، اب اس طرح کی چیز۔ یہ السید السابق بہت بڑے عالم، انہوں نے فقہ السنہ لکھی، وہ کہتے ہیں بھائی امام طحاوی کی بات صحیح ہے کہ پہلے یہ چیزیں سختی سے روکی گئی تھیں، آہستہ آہستہ جب ایمان میں لوگ پختہ ہو گئے کچھ نرمی ہو گئی۔ اعتکاف مضمون کی بات، تو اعتکاف عبادت تو بہت بڑی ہے کہ آدمی گھر در چھوڑے، اپنے اہل و عیال سے الگ ہو، مسجد میں جا کر ڈیرا لگا لے۔ یہ سارے سال میں بھی آپ کر سکتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں، جب موقع ملے آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ میری مسجد میں وہ ٹیلی فون کے ڈائریکٹر تھے، ایک مہینہ پورا، ایک سال وہ بیٹھے تھے، رمضان کے علاوہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک سال رمضان کا بھی انہوں نے پورے کا کیا۔ تو ایک اعتکاف تو مستحب ہے کہ شوق سے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ جب چاہے کریں، جتنا چاہے کر لیں۔ دوسرا اعتکاف مسنون ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آخری 10 یا 9 دن جو ہے یہ اعتکاف کیا، اور ایک سال اگر رہ گیا کسی ضرورت کی وجہ سے تو آپ نے شوال میں پھر اس کی قضا کر لی، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ ایک واجب اعتکاف بھی ہوتا ہے کہ جیسے اور چیزوں کی منت آپ مان سکتے ہیں کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی خیرات کروں گا، اس طرح اگر کوئی شخص منت مان لے کہ اللہ میرا یہ کام کرے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں، وہ پھر واجب ہو جاتا ہے، وہ تو لازم ہے نا، پورا کرنا ہی پڑتا۔ یہ مسنون جو اس کا ثواب اگر کوئی نہیں بیٹھتا، گناہ نہیں، وہ واجب جو ہے نظر ہے وہ تو پوری کرنی پڑتی۔ تو تھوڑے دنوں کا اعتکاف جو کر سکتے ہیں لوگ، انہیں بھی اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھا ہے نا کہ وہ 10 دن ہی بیٹھے، مگر اگر کسی شخص کو اتنی توفیق نہیں، اس کی ضروریات ایسی ہیں تو 1 آدھ دن، 2-3 دن بھی بیٹھ جائے تو محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اتنے دنوں کا تو اس کو اجر ملے گا، کم از کم 1 دن کا ہونا چاہیے۔
یہ بعض مساجد میں لکھا ہوتا نوایت و سنت الاعتکاف کے جب مسجد میں داخل اعتکاف کی نیت کر لیں آپ ایک گھڑی کی کر لیں، یہ نہیں بات صاحب، کم از کم اعتکاف جو حدیث ہے صاحب ایک دن کا تو ہے نا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ بیٹھیں روزہ رکھ کر، یہ اعتکاف کم از کم زیادہ جتنے دن کو کر سکے ٹھیک۔ صاحب میں آپ سے 2 کوشچن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ اگر وہ فجر کے ٹائم نہیں اٹھ سکتا تو کیا وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اگلے دن کی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسلام میں غلاموں کو ایکول رائٹس دیے ہیں، تو آج کل جو حساب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑی سی بھی کسی کو ڈھیل دیتے ہیں تو وہ بہت فری ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو ان کی جگہ پہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سمجھا ہے نا آپ؟ پہلا سوال کیا تھا بچی؟ پہلا سوال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی بندہ فجر پڑھ سکتا ہے اگر اچھا فجر کی نماز عشاء کے ساتھ نہیں میری بچی 2 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے ضرورت کے وقت، مگر وہ نمازیں ہیں ظہر اور عصر کہ آدمی سمجھے کہ آج میں پھر وقت پر نماز نہیں پڑھ سکوں گا تو یہ 2 نمازیں کبھی کبھی ضرورت کے تحت اکٹھی کی سکتی، اس میں پھر سنت نفل نہیں پڑھے جائیں گے، 4 فرض ظہر کے ہوں گے 4 عصر کے ہوں گے، یہ آپ سارے حضرات اس سے باخبر ہونا چاہیے نا آپ کو۔ کبھی ہوتا کہ آپ اپنی مصروفیت میں ایسے اگر لیٹ کر لیں آپ ظہر کو عصر کے وقت لے جائیں وہ بھی جائز ہے، جمع تاخیر ہے، اور جو عصر کو پہلے لے آئیں یہ آپ اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ضائع نہیں ہونی چاہیے نماز، وقت کے اندر پڑھ لینی چاہیے۔ تو ان دونوں نمازوں کا وقت دن ڈالنے سے لے کر مغرب تک مشترک ہو جاتا، پھر ایک رکعت اکٹھا ہو جاتا، جب بھی آپ پڑھ لیں گے 4 فرض ہو جائے کبھی کبھی۔ یہی حال مغرب اور عشاء کا، کئی لوگ ہیں جو بیچارے پھر عشاء سے رہ جاتے ہیں، ایسا نہ کرے، اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ رہ جائے گی وہ مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، یہ قضا کرنے سے بہتر ہے مغرب جب پڑھی 3 فرض ساتھ ہی 4 عشاء کے پڑھیں، یہ جمع کر لینا سنت ہے کبھی کبھی، مگر یہ جو ہے نا کہ فجر کو اتنا لیٹ کرنا یا عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا یہ کوئی نہیں طریقہ، اکٹھی یہ 2 نمازیں ہو سکتی۔ باقی اگر کوئی سویا رہ جائے خام خواہ تو عادت نہیں بنانی چاہیے، مگر سویا رہ جائے تو اللہ کا دین کتنا مہربان ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمی جو ہیں یہ وقت کے بعد بھی نماز پڑھیں تو قضا نہیں ادا ہی ہے اور انہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک سویا ہوا کہ سویا رہ گیا، جب جاگا اسی وقت فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لی، پھر نہیں کہ زور کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں، جب جاگا 1 منٹ کی دیر نہ کریں، وہی آپ کا وقت ہے فجر کا، ادا ہوگی، اب نہیں لیٹ کرنے کا۔ سوئے کو اجازت ہے کہ وقت کے بعد اگر جاگا ہی پڑھ سکتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو نسیان ہو گیا، بھول ہی گیا کہ نماز جو ہے میں نے پڑھنی، بعد میں یاد آیا کہ میری نماز رہتی، یہ 2 آدمی ہیں جن کو وقت کے بعد نماز پڑھنے کا حق ہے۔ باقی جو ہم قضا کرتے ہیں نا جانتے بوجھتے جاگتے ہوئے، اس کی کوئی دین میں گنجائش نہیں، پھر وقت نہیں رہتا، وہ مجرم ہو جاتا، پھر اللہ سے معاملات اسے بخشے یا نہ بخشے، اس کی بجائے اکٹھی پڑھ وہ ہو سکے، کوئی وجہ بھی نہیں۔ آپ سارے حضرات یہ میرے اہل علم ساتھی ہیں دین میں، جس سے وہ کہا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ بس میں بیٹھے ہوئے وضو نہیں کر سکتے، اتر کر تیمم بھی نہیں کر سکتے، پاک مٹی نہیں، آپ جب وقت ہو جائے نا میری بات سن لیں، حوالے لیں، بن کچھ کی اللہ اکبر کر، وہیں بیٹھے جن کو بس جا رہی ہے وقت پر 2 رکعتیں پڑھ لینا، وہ بعد کی قضا نماز سے 1000 درجہ بہتر۔ قضا کہاں گئی، کیوں وقت گزارا تھا، کوئی بہانہ نہیں کہ اس لیے میں نہیں کر سکا، وقت پر جس طریقہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں ادا کر، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں قبلہ رخ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے اللہ ساری پابندیاں ہٹا لیتا، مگر یہ کہتا وقت پر ہونی چاہیے، وقت کے بعد کوئی بات نہیں۔ مولانا صاحب ایسی نماز کو بعد میں ریپیٹ کرنا پڑے گا جب آپ صحیح حالت میں آ جائیں گے؟ نہیں میری بہن کوئی نہیں اپنی، جس فتق اللہ مستطاعت، اس وقت جو آپ کے بس میں تھا نا آپ نے کر دیا، ہو گیا، کوئی اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں وہ پڑھوائے گا۔ کتنی دین میں آسانی، اب بھی جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ دین کی یہ جو پابندی تھی اس لیے نہیں پڑھ سکے، پڑھ لیکن فجر کے بعد اگر آپ پڑھ سکتے۔ اس کے لیے ایک حوالہ بھی دے دیں کہ کس طرح اس کہ کوئی آدمی بائی چانس ہوا، ان کی عادت تھی، یہ کون سے وہ صحابی تھے جن کے بارے میں خبیث لوگوں نے میں نے عائشہ رضی اللہ کی تہمت لگائی، صفوان ان کا نام تھا، صفوان بن معطل کی بیوی حضور کی خدمت میں پیش ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے کبھی وقت پر نماز فجر نہیں پڑھی، سورج نکلنے کے بعد پڑھتا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزے نہیں رکھنے دیتا۔ آپ نے کہا صفوان یہ کیا کہتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاں تک نماز کی بات ہے میں ہی نہیں صرف ہمارا پورا قبیلہ سارا دن اونٹ ہانکتے ہیں،
ان پر پانی لا کے لاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی مہیا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔